اس وقت جب وہ دبئی جا رہے تھے اور یہ کہا تھا انہوں نے کہ ہم لوٹ کے آئیں گے تو اس سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھیں گے اور تم میرے ساتھ رہو گے. ابھی ہم اپنے باورچی خانے کو بنا لیں، کیونکہ وہ سیاست جو چندے پہ چلتی ہو اپنے باورچی خانہ چلانے کے لیے، اس سیاست کے لیے نہ تم بنے ہو نہ میں بنا. ہمارا باورچی خانہ سیاست کے چندے سے نہیں چلے گا، ہماری کمائی سے چلے گا. جب باورچی خانہ آزاد ہوگا سیاست کے چندے سے تو ہم آزادی کے ساتھ اپنی پارٹی کا اعلان کر سکیں گے. 10 سال کا واقعہ گزرا، وہ چلے گئے. وہ میں بھی اپنی تعلیم جو مکمل نہیں تھی اس میں لگا رہا. 10 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی. اس دوران میں دبئی میں بھی میری ان سے ایک ملاقات ہوئی. میں کسی پروگرام سے تہران گیا ہوا تھا، وہاں سے لوٹتے ہوئے نے مجھے روکا وہاں دبئی میں، اور لوگوں سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا میں آ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تم ماحول بناؤ وہاں، اور ماحول یہ بناؤ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاست کے لیے ماحول سازگار ہے کہ نہیں ہے. اور یہ عجیب بات تھی، اس لیے کہ جس 1980-82 کا تذکرہ کیا ہے شاہد بھائی نے، جس وقت مراد آباد کا میسیکر ہوا تھا، ملیالام ہاشم پورہ والا میسیکر، چدمبرم کے کہنے پر ہوا تھا. وہ بی جے پی کی سرکار نہیں تھی، کانگریس کی سرکار تھی، اور پی ایس سی والوں نے مار کے ڈال دیا تھا لہروں میں لوگوں کو. اس وقت ہم لوگوں نے جیٹیشن چلایا یہاں سے، اسٹوڈنٹس یونین کی لیڈرشپ پہ جیٹیشن چلا وہ، اور کامیاب رہا جیٹیشن، بہت کامیاب جیٹیشن رہا. اس وقت تک ہم سیاسی پارٹیوں کو جو سیکولر پارٹیاں ہیں انہیں برا کہتے تھے، لیکن مسلمان رہنماؤں سے ہماری مایوسی نہیں ہوئی تھی. جب بھی کبھی مائنورٹی کریکٹر کا معاملہ آتا تھا یا کوئی اور دوسرے معاملات ہوتے تھے تو پرانے ہمارے اولڈ بوائز بھی اور سیاسی رہنما بھی اور علماء کرام بھی، اکابرین ملت بھی، یہ سب جن کے نام تھے سب آ جاتے تھے. لیکن 1980 میں جو مراد آباد کا میسیکر ہوا ہے، ہاشم پورہ اور مریانہ کا، میرٹھ کا، اس کے بعد ہم لوگوں نے جو دلی میں پروگرام کیے اور ایجیٹیشن چلایا، وہاں اس بات کا احساس ہوا کہ جو اکابرین ملت ہیں، جن کے نام پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قیادت کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی قیادت کے لیے مولوی، اکابرین ملت، ہمارے تمہارے اولڈ بوائز یہ کافی ہے، اور جب بھی ہم پہ کرائسس کا زمانہ آئے گا تو یہ نکل آئیں گے سامنے. انہوں نے دھوکہ دیا، اور مراد آباد اور میرٹھ والے معاملے پر جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ سے، کچھ بھی کر کے نہیں دیا. مجبوراً وہ ایجیٹیشن ختم ہوا تو نبی صاحب نے یہ بات مجھ سے کہی کہ پہلے تو ہمیں مایوسی کانگریس سے تھی، سیکولر پارٹیوں سے تھی کہ مسلمانوں کا نام لیتے ہیں لیکن مسلمانوں کا کام نہیں کرتے. اب مایوسی اکابرین ملت سے. یہ اکابرین ملت جو مسلم مشاورت بناتے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ بناتے ہیں، یہ تنظیم بناتے ہیں، وہ تنظیم چلاتے ہیں، وہ یتیم خانہ چلاتے ہیں، یہ تنظیمیں چلاتے ہیں، اور جمعیت اسلامی چلاتے ہیں، جماعت علماء ہند بناتے ہیں، یہ سب لوگ جنہوں نے مسلم کی قیادت کا دعویٰ کیا ہے یہ نکمبے ہیں. مسلمانوں کے جب مسائل وہ آتے ہیں جہاں ان کی مسجدیں خطرے میں پڑ جائیں، ان کے مدرسے خطرے میں پڑ جائیں، ان کی خانقاہیں خطرے میں پڑ جائیں، تو قدم پیچھے کھینچ لیتے ہیں. ایک ایسی بے باک سیاست کی ضرورت ہے جو مدرسے کو، مسجدوں کو، خانقاہوں کو ان کی پابند نہ ہو، بلکہ صرف قوم کی مفاد کے لیے، قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے پابند ہو. اس کے سامنے قربانی کے لیے کوئی حد نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا مدرسہ بچے گا بس یہی رک جائے ہم، ہماری خانقاہ بچ جائے گی بس یہی رک جائے ہم، ہمارا مدرسہ رک جائے بس بچ جائے ہم یہی رک جائے ہم. نہیں، ہماری کوئی لمٹ نہیں ہوگی، ہم کہاں تک قربانی پیش کر سکیں گے. اور اس کے لیے ہمیں ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو پرانی پارٹیاں نہیں ہیں، نئی پارٹی بنانی پڑے گی. اور اس نئی پارٹی کو یہ رکھنا پڑے گا کہ ہم سب سے مایوس ہیں، تبھی تو یہ پارٹی بنائی ہم نے. اور ہماری پارٹی کا اصول وہ ہے جو سر سید کا اصول تھا. عارف اسلام صاحب نے سر سید کی بہت سی باتیں کہی ہیں، اور وہ باتیں کافی دانشورانہ ہیں، لیکن میں سمپل طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں ایک بات. سر سید نے 2 مخالفتیں کی ہیں. ایک مخالفت جمال الدین افغانی کی. سید جمال الدین افغانی پین اسلامزم کے بڑے زبردست رہنما تھے،
ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے علم و فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، نہایت قابل و بقرات آدمی تھے. لیکن سر سید سے انہوں نے کہا کہ ہندوستان نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے خلافت کو بچانے کے لیے. سر سید نے کہا ہمارے مسائل الگ ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل الگ ہیں، ساری دنیا کے مسائل جو افریقہ میں ہیں، جو عرب ورلڈ میں ہیں، جو تہران میں ہیں، جو ایجپٹ میں ہیں، ان مسائل سے مختلف ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل. اس لیے پین اسلامسٹ کی آپ کی تحریک پر ہم لبیک نہیں کہہ سکتے اور خلافت موومنٹ میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے. جس پہ ناراض ہو کے انہوں نے کہا تھے تو انگریزوں کے چمچے ہیں اور انگریزوں کے سامنے کتا ہوتا تو دم ہلاتا ہی تو اپنی داڑھی ہلاتے رہتے ہیں. جب ردین افغانی کی مخالفت کس بات پہ کی تھی؟ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارے مسائل دنیا کے سارے مسلمانوں جیسے مسائل نہیں ہیں. ایجپٹ کے مسائل الگ ہیں، عرب کے مسائل الگ ہیں، تہران کے مسائل الگ ہیں. بحیثیت مسلمان حج میں اب ایک ہم ہیں، بحیثیت مسلمان قبلے میں ہم ایک ہیں، بحیثیت مسلمان ہم قرآن میں ایک ہیں، لیکن ہمارے مقامی مسائل مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں. اور اس کے بعد جب مقامی مسائل سامنے آئے تو کانگریس کی مخالفت کی اور یہ کہا ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، گنگا جمنا کا پانی بھی پیتے ہیں، ایک ساتھ جو جہاں کی زمین سے دانا اگتا ہے وہ کھاتے بھی ہیں، اور ایک ہندو مسلم کی اس طرح رہتے ہیں جیسے ایک دلہن کی دو خوبصورت آنکھیں ہوں. لیکن ہمارے مسائل کے حل کے لیے کانگریس نہیں ہو سکتی، ہمارے مسائل کے حل کے لیے وہی تنظیم ہو سکتی ہے جس کو ہم خود بنائیں گے. دونوں باتوں کے درمیان اگر بنائیں گے آپ تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا ہم مسلمان بھی ہیں لیکن پین اسلام نہیں ہیں، اور ہم ہندوستانی بھی ہیں لیکن سیکولر ہندوؤں کی میجارٹی کی جماعت کے تحت رہنے والے نہیں ہیں. ہمارے مسائل الگ ہیں. ان مسائل کو سامنے رکھ کے ہی نبی پیر رضا صاحب نے پارٹی بنائی تھی، اور اس پارٹی کے سلسلے میں بہت باتیں ہو چکی ہیں. ناظم نے بہت کچھ تفصیل سے پیش کر دیا ہے. جذباتی معاملات میرے بھی بہت زیادہ ہیں، کہہ نہیں سکتا، الفاظ اس وقت نہیں ہیں میرے پاس کہنے کے لیے. جو لوگ میرے اور نبی کے تعلقات کو جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ نبی کسی کی سنتے نہیں تھی، جو دل میں آگے کر دیتے تھے. کبھی کبھی میرا بیٹو لگ جاتا تھا اور مجھے اس بات پر ناز ہے، فخر ہے کہ میر صاحب بس تمہاری وجہ سے رک گیا ہوں ورنہ یہ کر دیتا میں، تو اکثر ہو جاتا تھا. اور اس وجہ سے ناز رہتا تھا مجھے کہ کسی کے قابو میں اگر نہیں آئیں گے یہ تو آخری بیٹو میرا لگواتے تھے لوگ کہ ابھی روک لیجیے آپ ان کو، اور میں روک لیتا تھا وہ رک جاتے تھے. بڑی بات ہے. اب یہ کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور آپ کو گواہ کے کہتا ہوں کہ نبی کو گئے ہوئے 4 سال گزر گئے، لیکن پرچم پارٹی جو ان کے ذہن میں بنی تھی اس وقت سے لے کے وہ 12 دسمبر 2017 کو جب نبی کا انتقال ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہ فزیکلی اور نہ مینٹلی میں الگ ہوا ہوں نبی سے. گواہ رہیے گا آپ لوگ، خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اب بھی الگ نہیں ہوں. یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نیشنل پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، یہ جگہ مجھے کانٹے کی طرح کھلتی ہے. یہ نبی کی جگہ تھی، میں نبی کی کرسی پہ نہیں بیٹھا، جو پریزیڈنٹ پرچم پارٹی کی حیثیت سے نبی جس کرسی پہ بیٹھا کرتے تھے وہ جگہ نہیں لے سکتا میں. یہ بات صحیح ہے، اسپیکر کی حیثیت سے مجھے وہاں یہ صاحب نے کہا کہ اچھا بول لیتے، لیکن جو رتبہ نبی کا تھا ماسٹر اسپیکنگ میں وہ ایک الگ چیز تھی. وہ الگ چیز یہ تھی کہ نبی ہر وقت اچھا بولتے تھے. میرے بارے میں یہ تھا کہ کبھی کبھی جو دل آ جاتا تھا میرا تو میں بھی اچھا بول لیتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ جب تم ہمارے ساتھ رہتے ہو تو ہمیں کہنا نہیں پڑتا کہ کتنی بات تم کہو گے کتنی بات ہم کہیں گے. ایک تقریر نہیں ہوتی تھی، 2 حصوں میں بڑھ جاتی تھی تقریر. وہ 2 حصوں کی تقریر یہ ہوتی تھی کہ میں نے کیا کہہ دیا اور نبی نے کیا پکڑ لیا اس کے آگے. ایسا لگتا تھا کہ ایک ختم کر رہا ہے دوسرا اس کی سیکویل بنا رہا ہے. یہ سب باتیں ہوا کرتی تھیں. اب وہ کمیاں تو کھلیں گی، لیکن نبی کو آخری وقت میں مایوسی تھی. میری آخری ملاقات جب ان سے ہوئی میرے گھر پہ ہی ملاقات ہوئی. اسٹوڈنٹس یونین کی یہی تصویر جو سامنے لگی ہے، اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن تھا اور میں نے اس کی صدارت کی تھی، الیکشن والی اسپیچ کی صدارت کی تھی. اور اس کے بعد دوسرے دن میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے کہ بہت مایوس ہو رہے ہیں ملک کے حالات سے، پارٹی کے حالات سے، قوم کے حالات سے. پارٹی کو سنتا نہیں ہے، لوگ اتر جاتے ہیں جدھر گلیمر ہے، جس کے گلے میں ملائم سنگھ کا پٹا پڑا ہو اس کی سنتے ہیں، ہماری نہیں سنتے. میرے پاس کیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں ایسی مایوسی کی باتیں آپ کیوں کرتے؟ کہنے لگے مایوسی کی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے کچھ بچا نہیں میرے پاس. کو تمہارا کیا نقصان ہوا؟ تمہاری نوکری ہے، ریٹائر ہو گئے تو پینشن پاؤ گے، مر جاؤ گے تو منٹو میں تمہارے لیے ریزرو ہے قبرستان کی جگہ. بچے ہیں، شادی کر دی، شادی کچھ دن پہلے کی تھی شادی میں نے اپنی بیٹی کی، پھر اس سے بھی فارغ ہو گئے. تم نے کھویا کچھ نہیں ہے، اور علی امیر میں نے پایا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اب دل میں کیا جگہ بچ جاتی ہے کہ میں کہوں آپ کے سامنے کہ نبی کس مایوسی میں دنیا سے گئے ہیں. اس مایوسی میں دنیا سے گئے ہیں کہ جس کے لیے کہا جا سکتا ہے
کہ ایک آدمی جو ساری زندگی محنت کرنے کے بعد آنکھ بند کر رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، اس کے لیے صرف اتنا عہد تھا میرا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، ہماری آپ کی ملاقات کل ہوگی انشاءاللہ. جو آئے نہیں وہ دن آئے نہیں ہے، لاش آئی، اس کے بعد ملاقات نہیں ہو سکی. زندگی کی وہ آخری ملاقات تھی. اور ہم حوصلہ بڑھائیں گے آپ کا، اور ہم لوگ مل جل کے کام کریں گے، کیا کرنا ہے، کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے. مایوسی تھی مجھ پر، بہت زیادہ مایوسی تھی. کہہ لیں گے پرچم پارٹی کے بارے میں، بھائی جب لوی صاحب کی زندگی میں نہیں چلی تو تم کیا چلا لو گے پرچم پارٹی؟ کہنے والے مجھ سے کہتے تھے. ہم نے کہا میں چلا نہیں سکتا ہوں پرچم پارٹی، لیکن پرچم پارٹی کو قائم رکھ سکتا ہوں. میرے بس میں نہیں تھا پرچم پارٹی کو چلا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں میرے بس میں کیا تھا. لوی صاحب سے جب میری بات ہوتی تھی کہتے ہیں لوی صاحب آپ قیادت نہیں کر رہے، آپ پیغمبری کر رہے ہیں. وہ پیغمبروں کی باتیں امتیں ان کے بہت بات سنتی ہیں، ان کے زمانے میں کہاں سنتی ہیں پیغمبروں کی باتیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں الیکشن جیتنے والی سیاست نہیں کر رہے ہیں. الیکشن جیتنے والی سیاست تو تھانے کچہری کی سیاست ہوتی ہے. آپ کی سیاست قومی ہے، آپ کی سیاست جو کہتے ہیں عقل والی سیاست ہے، دانشوروں والی سیاست ہے. آپ کی سیاست ایم ایل اے ایم پی بنانے والی نہیں ہے. اور جس کو ایم ایل اے ایم پی نہیں بننا ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں آئے گا؟ جس سے ایم ایل اے ایم پی بننا ہے وہ ملائم سنگھ کے ساتھ جائے گا، مہاوتی کے ساتھ جائے گا. لیکن ہاں جسے قوم کی خدمت کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ آئے گا. اور میں ہوں آپ کے ساتھ، آخری دم تک آپ کے ساتھ ہوں. کس کی سانس پہلے بند ہوگی طے نہیں تھا. ہم برابر کے لوگ تھے. ہماری عمر میں، لوی کی عمر میں شاید 1 آدھی سال کا فرق ہو، لیکن ہم برابر کے لوگ تھے. کبھی وہ جا سکتے تھے پہلے، کبھی میں جا سکتا تھا پہلے. اتفاق کی بات ہے کہ میں بچا رکھا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے. بیمار میں بھی بہت تھا، بیمار وہ بھی بہت تھے. میرے برین میں پانی آ گیا تھا. لوی صاحب کو بائی پاس سرجری کرانی تھی. دونوں بیماری کے عالم میں تھے. وہ یہ کہتے تھے کوئی چلا جائے گا. ہم نے کہا جو بچ جائے گا وہ چلائے گا پارٹی، آپ فکر مت کریے. پارٹی ہی لوی صاحب کی اساس ہے. ان کی بیوی نہیں ہے، ان کا بچہ نہیں ہے، ان کی جائیداد نہیں ہے. یہ پرچم پارٹی ہی لوی صاحب کی کمائی ہے. اور اس کمائی کو میں نے بچا کے رکھا ہے اب تک. اس کو میں نے اصولوں کے بنیاد پر کبھی قربان نہیں ہونے دیا. میں بھی مایوس تھا کہ لوی صاحب سے جب پارٹی نہیں چلی تو مجھ سے کیا پارٹی چلے گی. لیکن آج میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے جو اس کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے. اور جب نوجوانوں کی ٹیم اس کے ساتھ آئے گی، نئے جوش کے ساتھ آئے گی، نئے شعور کے ساتھ آئے گی، تو یقیناً بنیاد رکھ گئے تھے پورے رضا سلیمی. میں نے بچا کے رکھا اس بنیاد کو. لیکن اس بنیاد پر عمارت کی تعمیر ہو سکتی ہے. عمارت کی تعمیر کے لیے نوجوان سامنے آئیں گے. اور جو نوجوان اس وقت پرچم پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ موجود ہے ناظم ہے، یہ جسے کنڈکٹ کیا ہوا تنویر موجود ہے، اور بچے موجود ہیں. اور مجھے سمجھتا ہوں کہ دیر یا سویر یہ ہمارے منٹو بھی آ ہی جائیں گے یہاں. تو یہ سب لوگ ایسے ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ پرچم پارٹی کا مستقبل روشن ہے. اور یہ روشن مستقبل اس لیے بھی ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں گے اسی الیکشن کے بعد بی جے پی کی سرکار بدل بھی سکتی ہے. لیکن یہ سرکار آپ نے نہیں بدلی ہے، یہ سرکار انہوں نے بدلی ہے کہ جن کے پیٹ میں لات پڑی ہے. یہ ہندو اور مسلمان کے فرق میں سرکار بدلنے والی نہیں ہے. یہ فرق میں سرکار بدلنے والی وہاں ہے کہ جہاں کسانوں کے پیٹ پہ لات پڑی ہے. تو انہوں نے بدلنے کی بات کہی. ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے. اگر یہ سرکار بدل جاتی تو اچھا ہے، لیکن اس میں آپ کا اختیار کتنا ہے سرکار کو بدلنے میں. ابھی کہہ دیا کسی نے کہ جو سرکار اب نئی متبادل بننے والی ہے یوگی کے مقابلے میں، وہ سرکار کا مکھیا یہ نہیں چاہتا کہ آپ اسٹیج پر اس کے ساتھ نظر آئیں. اگر اسٹیج پر آپ کے ساتھ نظر آئیں گے تو اس کے ہندو ووٹ کٹ جائیں گے. جب صورتحال سیاست کی یہ ہو تو آج بدل دو گے سرکار، لیکن بدلی ہوئی سرکار بھی تمہارے ساتھ کہاں آئے گی. جب مقابلہ یہ ہو رہا ہو، جن صاحب کا بھی جنرل بپن صاحب کا ابھی ذکر کیا گیا، ظاہر ہے بہت افسوس ہے ان کا انتقال ہوا بیچارے کا، بڑے دردناک طریقے سے انتقال ہوا ہے. ملک کا بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن یہ صاحب وہ تھے کہ جب یہ سی ڈی سی بنے تو فل ڈریس میں، فل یونیفارم میں ناگپور پہنچے تھے موہن بھاگوت سے ملاقات کرنے کے لیے. زندگی میں کبھی کمانڈر ان چیف ایک ملک کا، ایک سیاسی بلکہ سماجی کے لیے، سیاسی بھی نہیں، اس دل کے چیف کے پاس جاتا ہو ملنے کے لیے فل ڈریس میں. وہ کشمیر والا لڑکا جس کو باندھ دیا گیا تھا جیپ کے بنٹ پر، اس کے اوپر ان کا بیان آیا تھا کہ صحیح کیا اس نے، اس لیے کہ ہیومن رائٹ وہاں نہیں رہتے جہاں ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہوتا ہو. تو بڑے مرتبے کے آدمی تھے، بڑے کام کے آدمی تھے، اور اگر زندہ رہتے تو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں بھی جاتے، منسٹر بھی بنتے. آگے ترقی کی بہت گنجائش تھی. بڑا نقصان ہوا ان کا، ملک کا بھی نقصان ہوا، بی جے پی کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کا بھی بڑا نقصان ہوا ان کے جانے سے. لیکن ہمارا آپ کے لیے چشم کشا یہ ہے، آنکھ کھولنے کے لیے، کہ جب فوج کا یہ عالم ہو، اور جب پولیس کا یہ عالم ہو، اور جب حکومت میں جوڈیشری کا یہ عالم ہو کہ چیف جسٹس ریٹائر ہونے کے بعد مرضی کا فیصلہ دیتا ہے اور پارلیمنٹ میں آ کے راجیہ سبھا کا ممبر نامنیٹ ہو جاتا ہے.
جب جوڈیشری ایسی ہو جائے، جب ایگزیکٹو ایسی ہو جائے، جب فوج ایسی ہو جائے، جب پولیس ایسی ہو جائے، تو سیاسی اقتدار اگر بدل بھی جائے اوپر تو آپ کا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ اگر سرکار بدل بھی جائے گی تو یہ ہندووادی طاقتیں، اگروادی طاقتیں ہیں جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہی ہیں گڑگاؤں میں، ان پہ کنٹرول تو نہیں ہو سکے گا۔ ان پہ کنٹرول جبھی ہوگا جب آپ کی اپنی طاقت ہوگی۔ ممکن ہے آپ پارلیمنٹ میں نہ ہو، ممکن ہے کہ آپ اسمبلی میں نہ ہو، ممکن ہے کہ آپ کہیں بھی نہ ہو، سڑکوں پہ کھڑے ہوں، لیکن پوری دنیا کی نظریں آپ پہ لگی ہوں گی کہ ایک مسلمان پولیٹیکل پارٹی ہے جو مسلمانوں کے وائس کو سامنے پیش کرتی ہے۔ اس پارٹی کے ہارنے جیتنے کی بات نہیں ہے کہ ہار جائے گی کہ جیت جائے گی، پارلیمنٹ میں پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، لیکن دنیا میں اگر یہ خبر پہنچے گی کہ مسلمانوں کے ووٹ سے ہاری ہے پارٹی ہے، تو ہارا ہوا بھی تو لیڈر ہوتا ہے۔ ہر ایک پارلیمنٹ میں الیکشن جیت نہیں جاتا، جو ہارا ہوا ہوتا ہے وہ بھی لیڈر ہوتا ہے۔ تو آپ جیتا ہوا نہیں تو ہارا ہوا لیڈر بنا دے دیے۔ جیتے ہوئے لیڈر تو آپ نے بڑے بھیجے ہیں، ہاں بھیجے ہیں جیتے ہوئے لیڈر آپ نے، جو پارلیمنٹ میں ہیں اور ان کے منہ پہ ٹیپ لگا ہوا ہے، بول نہیں سکتے اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف، لیکن سڑکوں پہ کھڑا ہوا آپ کا ہارا ہوا لیڈر، یونائٹڈ نیشنز میں ہیومن رائٹ کے لیے کہنے والے لیڈر، تو بات ہونا چاہیے۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب آپ کی اپنی پارٹی ہو، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پارٹی پرچم پارٹی کسی پارٹی کے مقابلے میں نہیں ہے، نہ اویسی صاحب کی پارٹی کے مقابلے میں ہے، نہ ہمارے شریف صاحب کی پارٹی کے مقابلے میں، نہ پیس پارٹی کے مقابلے میں، ان کے ساتھ مل کے ہے۔ ہم نے شروع سے کوشش کی، ابھی ڈاکٹر مسعود صاحب کہہ رہے تھے یو پی رابطہ کمیٹی کے بارے میں، نبی صاحب سے انہوں نے آفر بھی کیا تھا سیاسی گروپ بنانے کی۔ اسی رابطہ کمیٹی میں برادر امان اللہ صاحب تھے۔ برادر امان اللہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ اتحاد کے لیے، ہم لکھنؤ کے چار باغ مسافر خانے میں اتحاد کے لیے ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں آئیں گے؟ ہم نے کہا آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ اس جلسے میں ہم لوگ بیٹھے، سب پارٹیوں سے باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ کوئی ایک کانسٹیٹیوشن ایسا بنا دیا جائے جو ساری مسلم پولیٹیکل پارٹیز کو فیڈریشن کے طور پر لے لے۔ اس کانسٹیٹیوشن کی ذمہ داری علوی صاحب نے لی ہے، اس کو لکھا میں نے، اتحاد، نقطہ اتحاد کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل پارٹیز بلکہ سیاسی سماجی تنظیمیں سب کا فیڈریشن کا رول کیا ہوگا، وہ پاس بھی ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد برادر امان اللہ نے بھی پیر کھینچ لیا کہ اب نہیں ہو سکتا یہ کام۔ ہم لوگوں نے یہاں بڑی کوششیں کی، علی گڑھ میں کوششیں کی، نبی صاحب نے تو خود اپنی لیڈرشپ کے بھی رکھی کہ کنوینر دوسری پارٹی کا ہونا چاہیے، ہمارا نہیں ہوگا، کنوینر بنائے بھی ہو۔ آخری کوشش یہ ہے کہ جس کوشش میں سماجی جماعت اسلامی والی جو پارٹی ہے، ویلفیئر پارٹی، قاسم الیاس رسول صاحب جس کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے نبی صاحب سے کہا کہ ہم اویسی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اویسی صاحب اس فیڈریشن کی قیادت کریں، آل انڈیا، یو پی کی قیادت نہیں، آل انڈیا فیڈریشن کی قیادت کریں، مسلم تنظیموں کے آل انڈیا فیڈریشن کی قیادت کریں۔ اویسی صاحب نے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بہار میں الیکشن لڑایا انہوں نے، کیا نتیجہ دیکھا آپ نے؟ مہاراشٹر میں الیکشن کچھ کامیابی ضرور ہوئی ہے، لیکن سرکاریں جو بنتی ہیں گٹھ بندھن سے تب تو آپ کو فائدہ ہے، لیکن سرکاریں اگر فل میجارٹی سے بنتی ہیں تو آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہار کا ماڈل بھی آپ کے سامنے ہے، بنگال کا بھی ماڈل آپ کے سامنے ہے۔ دونوں ماڈل کے سامنے آپ دیکھ رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سرکار بدلنے کا منصوبہ کس ماڈل سے ہے۔ اگر ایک ساتھ اپنی جگہ آ جائیں فیڈریشن کے طور پر تو بالکل کامیاب ہے، اور اگر الگ الگ لڑتی رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کے 5-7 ایم ایل اے جیت سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی طاقت قومی طاقت نہیں بن سکتی۔ مسلمانوں کی قومی طاقت جب بنے گی جب غیر مسلموں کی چھتریہ پارٹیاں طاقتور ہوں، کانگریس ہو یا بی جے پی جو نیشنل پارٹی ہے، اگر یہ مضبوط ہے تو آپ کے کام کی نہیں ہے۔ اگر لوکل پارٹی مضبوط ہیں جیسے ساؤتھ انڈیا میں ہو رہا ہے تو آپ کی کام کی ہے۔ اپنے کو خطرے سے نکالنا ہے تو خود اپنی قیادت بنانی ہوگی، اور اس قیادت کا اشتراک کرنا ہوگا ان کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، بیکورڈ کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے ہوگا۔ اور یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ مسلم آئیڈینٹی میں مجھے شرمندگی ہے، نہیں، میں مسلمان ہوں اور ہونا چاہیے جیسے سفید مسلمان تھے، لیکن جب سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ بات کر رہے ہوں گے تو ہمارے مسائل مشترکہ ہوں گے۔ ہم کسان ہوں گے، ہم مزدور ہوں گے، ہم کاریگر ہوں گے، ہم بنکر ہوں گے، تو یہ مسائل لے کے سامنے آئے، بے روزگاروں کے نوجوانوں کے دوسری قومیں بھی ایک ساتھ آ جائیں گے، اور صرف مسجدوں کے مسائل لے کے چلیں گے آپ، اور صرف اپنے مدرسوں کے مسائل لے کے چلیں گے تو مسلمان ہی مسلمان آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وہ بھی ایک موقع ہے، ہونا چاہیے ہماری ساری باتیں اپنی جو آپس میں کر رہے ہو تو مدرسوں کی بات کریں گے، ہم خانقاہوں کی بات کریں گے، مسجدوں کی باتیں کریں گے، لیکن جب سیاسی پلیٹ فارم پہ دوسروں کو لانا چاہیں گے آپ، جیسے پرچم پارٹی کی پلیٹ فارم ہے، نام نہیں رکھا اس نے زیادہ مسلم، نبی صاحب نے کہا تھا ہم نام مسلم نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان کے نام سے بھڑکتے ہیں، وہ بھی بھڑکتے ہیں جو دلت ہیں، وہ بھڑکتے ہیں جو بیکورڈ ہیں، تو ہم پارٹی کا نام ایسا رکھیں گے جس سے کلچر کی بو مسلمانوں کی آئے۔ پرچم ایسا نام ہے جس کو دیکھتے کے بعد ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پارٹی تو اردو تہذیب کی پارٹی ہے، اور جب اردو تہذیب کی پارٹی ہے
تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کی چھاپ اس پر ہے، اور اس چھاپ کے ساتھ جو لوگ آگے بڑھیں گے، آج نہیں تو کل، 2022 میں نہیں تو 2024 میں انشاءاللہ اپنے فتح کا جھنڈا گاڑیں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے وسائل کم ہیں، دشمن بہت بڑا ہے، لیکن اتنے کم وسائل تھے جس کے لیے کہا تھا گاندھی جی نے، مجھے یاد ہے مولانا خورشید صاحب ایک ہوا کرتے تھے بہار کے، گاندھی جی سے کہا انہوں نے، گاندھی جی آپ ہندوستان میں ان انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کی حکومت کا سورج غروب نہیں ہوتا، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لنگوٹی پہنے ہوئے آپ، ایک دھوتی پہنتے ہیں، وہی دھوتی اوڑھتے ہیں آپ، کیسے ہٹا لیں گے آپ اس حکومت کو جس حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا؟ تو گاندھی جی نے کہا مولانا خورشید صاحب آپ کے منہ سے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ تو امام حسین کے ماننے والے ہیں جن کے پاس وسائل بہت کم تھے اور ان کی حکومت، یزید کی حکومت برطانیہ کی حکومت سے زیادہ بڑی تھی، اور امام حسین جیتے بھی نہیں، لیکن آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ میدان جنگ میں یزید جیتا تھا؟ ہمارے لیے یہی بات ہے، پرچم پارٹی الیکشن نہیں جیتی ہے، اس کے اصول زندہ ہیں، اگر اس کے اصول زندہ ہیں تو آج نہیں تو کل اقتدار آپ کے ساتھ ہوگا، جیسے امام حسین کے ساتھ اقتدار ہے آج۔ مسلمان کی پہچان یزید سے نہیں ہوتی، مسلمان کی پہچان امام حسین سے ہوتی ہے، تو ایسے ہی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی سیاسی پہچان پرچم پارٹی سے ہوگی، یا وہ پارٹیاں جو مسلمانوں کے اصولوں پر چلتی ہیں، جنہیں مسلمان ہونے پر شرمندگی نہیں ہے، جو دل کھول کے اور چھاتی ٹھوک کے مسلم مسائل پر بات کہتی ہیں، لیکن شرمندہ نہیں ہوتی اپنی بات کہنے کے لیے کہ ہم ملک کے غدار کہے جائیں گے اگر ہم مسلمانوں کی بات کہیں گے، نہیں، ہم ملک کے وفادار کہے جائیں گے اگر مسلمانوں کی بات کہیں گے۔ جو مسلمانوں کی بات نہیں کرتا وہ ملک کا غدار ہے، وہ ایک بہت بڑی تعداد کو، 18 کروڑ 20 کروڑ کی تعداد کو چاہتا ہے کہ کنارے لگا دے، اور اس کے لیے ہمیں جو ڈیمانڈ رکھی ہے ہمارے بچن علی خان صاحب نے، وہ اس ڈیمانڈ کو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ڈیمانڈ کو پاس کریں، جس میں ایک چیز شاید رہ گئی تھی، وہ چیز یہ ہے کہ سینسس جو ہونے والا ہے وہ کاسٹ بیسس پر سینسس ہونا چاہیے، جس کی ڈیمانڈ اور لوگوں نے اٹھائی ہے، اور ہم لوگ بھی اس ڈیمانڈ کو اٹھاتے ہیں کہ کاسٹ بیسس پر سینسس ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ جو سطح پہ بنوادی حاوی ہو گئے ہیں، تھوڑے سے برہمن اور تھوڑے سے ٹھاکر، اور جو ساری مصیبتیں کھڑی کیے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ ہندوستان میں ان کی تعداد کا تناسب کیا ہے، اور یہ چھپاتے ہیں، کاسٹ بیس کنسنسس نہیں کرنا چاہتے سینسس، اس بار کاسٹ بیس سینسس ہونا چاہیے، اور یہ ڈیمانڈ جو رکھی جائے گی اس میں بڑھا لیا جائے، میں گزارش کروں گا ان سے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس موقع پر آئے، تشریف لائے، جہاں لوی صاحب کے تذکرے کا تو مطلب قوم کا تذکرہ ہے، وہ بیچارہ سیاست کو کہتا تھا کہ میں عبادت کرتا ہوں، سیاست نہیں کرتا ہوں، یہ بھی کہتا تھا کہ میرے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں میرے پاس، لیکن جب میں ملاقات کروں گا اپنے اللہ سے تو یہ کہوں گا کہ اے پروردگار عالم، میں نے تیرے محبوب کی امت کے لیے سوچا، اس کی امت کے لیے کیا، اور اگر میری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ تیرے محبوب کی امت کے لیے میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، تو میری جگہ جو ہے مجھے دکھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔